تو مار ملتی جس کی وجہ سے بچے نفرت کرنے لگتے ہیں. اسکول میں ہنستے ہوئے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں کچھ فائدے ملیں. مدرسے میں روتے ہوئے بچے اس لیے جاتے ہیں انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ان کی اس کی پڑھائی کی پڑھنے کے بعد ملے گا کیا. اس لیے اساتذہ کو طلبہ کے ساتھ میں اس سے زیادہ اچھا معاملہ کرنا چاہیے جو اسکول والے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. شفقت ہو، پیار ہو، محبت ہو، سختی بالکل نہ ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ لے کے چلیں. پھر ان کو یہ بات سمجھائیں کہ سیکھنے کے بعد دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں، مرنے کے بعد بھی اللہ عزت عطا فرمائیں. یہ کام ضرور کرنا چاہیے. عام طور پر ہم بچوں کو صرف لکڑی کے ذریعے سے ہی پڑھانا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جیسے کھیتی کے لیے پانی ضروری، بچوں کے لیے مار ضروری، حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین سکھایا. ایک کو بھی مرغہ نہیں بنایا، ایک کو بھی جو ہے دھوپ میں کھڑا نہیں کیا، ایک کو بھی رکوع کی حالت میں ٹیڑھا کھڑا نہیں کیا، ایک کو بھی مار اور ذبح کو نہیں کیا. تو جب وقت کے نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، اس پر عمل کرایا، تو پھر ہم ان کے وارث ہو کر یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ مار کے بغیر تو پڑھ ہی نہیں سکتے. اصل میں چونکہ ہمیں بھی ہمارے استاذوں نے مارا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اپنا بدلہ بھی لیں گے، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جیسے مار کھائی ہے ایسے طلبہ کو مارے اور سناتے بھی ہیں. ابھی تو کچھ بھی سختی نہیں، پہلے کیسی سختی ہوا کرتی، الٹا لٹکا دیتے تھے، کھانا بند کر دیتے تھے اور کمر پہ اینٹ رکھ دیتے تھے. یہ سب یہ محل تعریف میں یہ سب تذکرے کرتے ہیں، غلط ہے. ساری امت تو دشمن بنی ہوئی ہے، ساری دنیا ساری امت کی دشمن بنی ہوئی ہے، امت کو تکلیف پہنچا رہی ہے. ہم بھی اگر یہ سب کریں گے تو پھر امت کو پیار کون کرے گا؟ اس کے بعد دین کی خدمت کرنے کے لیے جو بھی آپ کام کریں اس میں تنخواہ پہ نظر نہ ہو، اس لیے کہ تنخواہوں سے کام نہیں پورے ہوتے، اللہ اپنے فضل سے پورا کرتا ہے. جب معاملہ فضل کا ہے تو تنخواہ کی نہ کمی کی شکایت ہو نہ کثرت کا مطالبہ ہو، صبر و شکر کے ساتھ. بلکہ نیت یہ ہو ابھی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے تنخواہ لگے، جب اللہ کوئی دوسرا انتظام فرما دیں گے تو جہاں سے لیے ہے پائی پائی واپس کر دیں گے. وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، شادی بیاہوں میں شرکت کے لیے سفر کرنے والے بہت. یہ آپ کے پیارے بندے دین کی نسبت پر، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اس کی محنت کے لیے چل کر دور سے آئے ہیں. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، جانے کو قبول فرما، ٹھہرنے کو قبول فرما، سیکھنے کو قبول فرما، سکھانے کے لیے دیر تک اور دور تک کے لیے قبول فرما. میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. ہر طرف برائی کا زور، کفر کا شور ہے. میرے پیارے اللہ، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس نور کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما دیجیے. پیارے اللہ، جہاں بھی کام کریں، جس ادارے میں کام کریں، جس مکتب میں کام کریں، جس مسجد کے صحن اور آنگن میں کام کریں، جس بستی میں کام کریں، یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. پیارے اللہ، آپ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما. یا اللہ، مدد کے اور معاونت کے فیصلے فرما. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.